بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں۔ دوستوں نے کہا آپ خیمے میں رہیں، ہم قریبی گاؤں میں جا کر کچھ چیزیں لے آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو یہ تنہا رہ گئے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ان کو کچھ اشارہ کیا۔ انہوں نے سمجھا شاید مانگنے والی ہو۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دینا چاہا تو وہ بولی مجھے روٹی نہیں چاہیے، بلکہ عورت مرد سے جو چاہتی ہے مجھے وہی چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً دل میں خیال ہوا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، جبکہ شیطان نے اس عورت کو میرا ایمان برباد کرنے کے لیے میری طرف بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی رونا شروع کر دیا کہ شیطان کو ابھی بھی میرے ساتھ امید لگی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی مجھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کو روتے دیکھ کر وہ عورت بھی شرم سے غائب ہو گئی، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی۔ یہ کہنے لگے حضرت آپ کتنے عظیم اور لائق ستائش ہیں کہ زلیخا نے جب آپ سے کہا ہی تلک تو آپ اس سے بچ گئے اور فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی بڑی مدد تھی۔ میرا اس گناہ سے بچ جانا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو اپنے وقت میں انبیاء کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایک شہر میں گئے۔ رومیوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم نیم برہنہ حالت میں سامنے کھڑی ہو جاؤ، یہ مسلمان بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تمہاری طرف ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہٹ جائے گی۔ امیر لشکر نے دیکھا تو انہوں نے ایک آواز بلند کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لشکر کے تمام افراد نگاہیں نیچے کیے ہوئے شہر سے گزر گئے۔ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد لوگوں کو ماجرا سنایا۔ کسی نے پوچھا کہ وہاں کے مکانات کتنے بلند تھے؟ کہنے لگے کہ امیر لشکر کی زبان سے آیت سننے کے بعد نگاہیں اس طرح نیچی تھیں کہ ہم نے کسی مکان کی اونچائی تک کو نہیں دیکھا۔ جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر انسان کو پتہ ہو کہ کوئی 5 سال کا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فحش حرکت کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب دیکھنے والا کوئی نہیں تب تو وہ فحش حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں تو پھر انسان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ تابعین میں ایک بزرگ گزرے ہیں عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت لیتے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی اچھی کتاب اکمال الشیم ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں اپنی مجالس میں اس کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت ہی الہامی باتیں ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل میں اگر خوف ہوگا تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ اگر شیطان زور بھی لگاتا رہے پھر بھی اللہ رب العزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چل سکے گا۔ دو باتیں بڑی عجیب ہیں، ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کا حلم۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، جبکہ بسا اوقات ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب سے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا
اس کے دل کے جذبات کا بھی پتہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے تک اللہ کو علم ہوتا ہے، تو تفصیلی علم کے باوجود مولا کا اتنا زیادہ حلم کہ بر وقت گرفت نہیں کرتا بلکہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ واقعی علیم و حلیم صفت اللہ کو سجتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں دونوں صفتوں کو اکٹھا فرما دیا۔ چنانچہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن رب کریم فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ موقع دیتے ہیں، شاید میرا بندہ باز آ جائے، ممکن ہے احساس ہو جائے، شاید توبہ کر لے۔ جب وہ اس قدر کریم ہے تو ہمیں چاہیے ہے چھوٹے اور بڑے گناہ سے توبہ کر لیں۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں اے دوست یہ مت دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس اللہ کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ کوئی بندہ کہے میں نے وزیر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے تو دوسرا کہے گا وزیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی تھوڑی نہیں ہوتی بلکہ جو بھی ہوگی بڑی ہی ہوگی۔ اسی طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے لا تحقرن صغیرۃ، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل جاتی ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کو سنگین اور بڑا سمجھیں، اور ہم بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔